بارک اللہ فی خطبتک۔ ان کے بعد اسف القومی سلمہ مدعو ہیں، جن کی تقریر کا عنوان ہے سلف صالحین اور فکر آخرت۔ مقررہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل علم، ذی وقار، صدر محفل و مہمانان خصوصی، عدالت کے پیکر، حکم صاحبان، علم کے سمندر کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہمارے معلمین و معلمات، اور انہی کے علمی سمندر میں اپنی علمی پیاس کو بجھانے والیاں اور میرے ساتھ ساتھ تراشے جانے والے علمی ہیرے، میری دینی بہنوں، آج کے اس بابرکت محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے سلف صالحین اور فکر آخرت۔ ہر انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اس رنگین دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، اور انسان کو دنیا لمبا سفر لگتا ہے، بلکہ یہ 2 دن کی دنیا ہے۔ آج انسان اسی کو حاصل کرنے کے لیے پوری عمر گنوا بیٹھتا ہے اور اصل مقصد کو بھول جاتا ہے، جو اصل میں لمبا سفر ہے۔ آج اس کے لیے یعنی آخرت کے لیے کوئی توشہ تیار نہیں کرتا۔ دنیا کو حاصل کرنے کی فکر سے تو پوری زندگی کو گھٹا دیتا ہے، اور اصل زندگی آخرت کی فکر کرنے میں مصروف نہیں ہوتا۔ معزز سامعین و سامعات، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سلف صالحین کا طرز عمل کیا تھا۔ جب وہ کسی کے خبروں کو دیکھتے تو ان کے آنسو نہیں رکتے تھے، یہاں تک کہ کبھی ان کی داڑھی تر ہو جاتی تو کبھی ان کے آنسو سے مٹی تر ہو جاتی تھی۔ کیا آج ہمارے اندر یہ فکر آخرت ہے؟ آج ہمارا قبروں کے پاس سے کتنی مرتبہ گزر نہیں ہوتا، پھر بھی آج ہمارے آنکھوں سے ایک آنسو تک نہیں نکلتا۔ یہی پیغام اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو غنیمت جانیں اور آخرت کی اچھی طرح تیاری کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ معزز سامعین و سامعات، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے سلف صالحین کا طرز عمل کیا تھا۔ سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے، انہانی مولا عثمان رضی اللہ عنہ قال كان عثمان اذا وقف على قبری بكى حتى يبل لحيته۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی غلام ہانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر ہوتے کہ ان کے آنسو سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین و سامعات، عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کتنی مرتبہ جنت کی بشارتیں دیے تھے، اور عثمان رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں بھی سے تھے۔ اس کے باوجود وہ قبرستان جاتے تھے، اس قدر ہوتے کہ ان کے آنسو سے داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ کیا آج ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہم پر کچھ اثر ہوتا ہے؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگے، حتیٰ کہ آپ کے آنسو سے مٹی تر ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس کے لیے کچھ تیاری کرو۔ معزز سامعین و سامعات، آج ہم آخرت کی فکر کرنا تو دور، آج ہم کسی کے جنازے میں نہیں جاتے ہیں۔ آج ہم قبرستان جاتے ہیں تو صرف اور صرف چادریں، پھول وغیرہ چڑھانے کے لیے جاتے ہیں، آخرت کی غرض سے کہاں جاتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے، سوچئے، کس قدر غور و فکر کرنے پر میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہوں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گناہوں کو بخش دیا گیا تھا۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، شام کے علاقے میں جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے، اثناء سفر میں طبیعت خراب ہو گئی، وفات سے کچھ دیر پہلے گلے میں آواز پھنس گئی۔ فکر آخرت کی وجہ سے اس گلو بندی میں بھی آپ نے گمان کیا کہ اگر میری زبان سے کلمہ شہادت نہ نکل پائے تو آپ رحمہ اللہ نے اپنے ایک شاگرد حسن بن ربیعہ رحمہ اللہ سے کہا، جب تم دیکھو کہ میری زبان سے کلمہ شہادت نہ نکل پائے تو
بلند آوازوں سے دہرانا تاکہ میں سن لوں. جب تم اس طرح کرو گے تو یہ کلمہ خود بخود میری زبان پہ جاری ہو جائے گا. معزز سامعین و سامعات، یہ تھی ہمارے اسلاف کی فکر آخرت. موت کے وقت آواز نہ نکلنے پر بھی خاتمہ بالخیر ہونے کی فکر کرتے تھے. اسی طرح مسلم کی روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ظلمت کے وقت رونے لگے تو لوگوں نے پوچھا، ما یبکی کا، تمہیں کون سی چیز رلا رہی ہے؟ آپ نے کہا، میں اس دنیا کو چھوڑنے پر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ابھی میں ایک لمبے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں اور میرا سفر خرچ بہت کم ہے اور اترنے کی گھاٹی بہت مشکل ہے، یا تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. معزز سامعین و سامعات، یہ تھی ہمارے اسلاف کی فکر آخرت، یہ تھا ان کا آخرت کے متعلق خوف. آج ہم کہاں ہیں؟ آج ہمارے اندر آخرت کے متعلق کیا کیفیت پائی جا رہی ہے؟ آج ہم فکر کر رہے ہیں تو بس دنیا کو حاصل کرنے کی فکر کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف اتنے پرہیزگار اور اتنے تقوی والے ہونے کے باوجود وہ اپنی آخرت کو یاد کر کے روتے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وقتاً فوقتاً جنت کی بشارتیں دیتے تھے، اس کے باوجود وہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو یاد کر کے روتے تھے اور اپنے زاد خلیل کی فکر کرتے تھے. اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ ایک مرتبہ نماز ادا کر رہے تھے. نماز کے دوران ان کو ایک مکھی 17 مرتبہ ڈسنے کے باوجود وہ اپنی نماز کو ترک نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی نماز ہی میں مشغول تھے. معزز سامعین و سامعات، یہ تھی ہمارے اسلاف کی فکر آخرت. نماز میں 17 مرتبہ مکھی ڈسنے کے باوجود وہ اپنی نماز کو ترک کرنا گوارا نہیں کیے. اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے خشیت الہی کی وجہ سے اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. معزز سامعین و سامعات، یہ تھی ہمارے اسلاف کی فکر آخرت. کیا آج ہمارے اندر یہ فکر، یہ سوچ، یہ تقویٰ ہے؟ کیا آج ہم فکر آخرت کے غرض سے رو رہے ہیں؟ آج ہم فکر آخرت کی وجہ سے رو رہے ہیں. آج ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں. ہمیں کسی بات کا خوف نہیں ہے کہ کل اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کیا پیش کریں گے. ہمارے نام اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا؟ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا یا جنت ہوگا؟ ہم زہریلے سانپ اور بچھو سے کیسے بچیں گے؟ میدان محشر میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس دیکھتی ہوئی آگ سے کیسے بچیں گے؟ ہمیں کسی بات کا خوف نہیں ہے. ہم اس دنیاوی زندگی میں مشغول ہو چکے ہیں. ہمارے اسلاف کا تقویٰ اور پرہیزگاری اور فکر آخرت کا یہ عالم تھا کہ کبھی ان کی آنکھیں اشک بار ہوتی تھی تو کبھی ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی تھی. ہمارے اسلاف اتنے پرہیزگار تھے، وہ تو رضی اللہ عنہ و رضوانہ کے لقب سے ملقب تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ ورضوا عنہ. معزز سامعین و سامعات، ان کے بہتر ہونے کی دلیل میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں بتایا، جیسا کہ سنن نسائی کی روایت ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. معزز سامعین و سامعات، ذرا غور کیجئے، جب ان کے بہتر ہونے کی دلیل ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیے تھے تو ان کو آخرت کو یاد کر کے رونے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر ہمارے اسلاف اتنے پرہیزگار اور اتنے تقوی والے اور اتنے آخرت کی فکر کرنے والے ہونے کے باوجود وہ اپنی آخرت کو یاد کر کے گڑ گڑا کے رویا کرتے تھے. تو ہم ناچیزوں کو بدرجہ اولا آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم اس رنگین دنیا کو چھوڑ کر اپنے آپ کو فکر آخرت میں مشغول رکھیں، جیسا کہ ہمارے اسلاف نے رکھا تھا، اور اپنے اسلاف کو ایک نمونہ، ایک آئیڈیل بنائیں تاکہ ہماری دینی اور دنیاوی زندگی سنور جائے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس دنیاوی زندگی سے اس رنگین دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے اور اپنے آپ کو اسلاف کی طرح فکر آخرت میں مشغول رکھنے والے بنائیں. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.